وبركاته. وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي مكان آخر: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. قرآن کریم ایک عظیم الشان کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس کے فضائل اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو وقت ختم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے فضائل ختم نہیں ہو سکتا. قرآن کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارک طیب پہ نازل ہوا اور ان کے سینے کی برکت سے ہم تک پہنچا. حافظ قرآن کے فضائل کیا ہیں؟ جو شخص اپنے بچے کو حافظ بناتا ہے تو قیامت کے دن ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ تاج عطا فرمائیں گے. اور اس حافظ کے لیے کیا انعام ہے؟ یہ انعام ہے کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا جا. جہاں ہر ناس ہو وہاں تیرا مقام ہے. اور اس کے علاوہ اس کا شہر کیسا ہے، اس کا وہاں مقام کیسا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک حافظ کو ایک بنگلہ نہیں، ایک محل نہیں، ایک پورا شہر ملے گا. اس کے 70,000 دروازے ہوں گے اور سونے اور چاندی کے دروازے ہوں گے. یہ حافظ کا انعام ہے. اور 70,000 محلات ہوں گے، اس حافظ کا انعام ہے. اور یہ تو فضائل ہیں، آنکھیں ہماری بند ہیں. فی الحال وہ انعامات ہمیں نظر نہیں آ رہے. جب یہ آنکھ بند ہوگی اور اصل آنکھ کھلے گی پھر پتہ چلے گا کہ انعامات کیا ہیں. الف لام میم، اس پہ 10 نیکیاں ہیں. اگر یہی تجوید کے ساتھ سمجھ کے ساتھ پڑھا ہے 70 نیکیاں ہیں. اور اگر یہی تلاوت الف لام میم ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں، 70 نیکیاں سمجھ کے تجوید کے ساتھ پڑھنے پہ، اور اسی طرح اگر اسے آپ دیکھ کے پھر پڑھیں تو 700 نیکیاں. اور اگر جماعت کے اندر باجماعت پڑھیں کتنی نیکیاں انبار ہے. اور پھر اس نیکیوں کا بدلہ رمضان المبارک میں تراویح میں کھڑ کے آپ نے قرآن سنا. قرآن سننے کے ساتھ ساتھ آپ کو کتنا اجر ملا؟ اس کو ضرب دے دیں اب 70 کتنے نیکی، بے بہا نیکیاں آ رہی ہیں. اور یہی وہ سیزن ہے نیکیاں کمانے کا کہ کس میں ہم نیکیاں کما سکتے ہیں. رمضان مبارک چلا جاتا ہے، کوئی پوچھتا بھی نہیں. ہمارے قرآن کریم گھر میں پڑے ہوتے ہیں، مٹی سے ہٹ کر پھر کھولنے والا نہیں ہوتا. دوست بنا لو اس قرآن کو، بنا لو گے دوست تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ تمہاری شفاعت کرے گا. قبر میں کوئی نہیں جائے گا آپ کے ساتھ، صرف کفن، صرف کفن. پتہ نہیں ہمیں مٹی ملے گی کہ، لیکن قرآن کریم ایسا دوست ہے کہ یہ اگر اس کو آپ نے پکڑ، اس کو آپ نے یاد رکھا، اس کو آپ نے کھولا، اس کے ساتھ آپ نے دوستی لگائی، یہ آپ کی شفاعت کر کے جائے. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی ایک تو حافظ ہے، حافظ کے انعامات بے انتہا ہیں، جتنے گنائے جائیں، فضائل بیان کیے جائیں کم ہیں. لیکن عام آدمی بھی کہتا ہے کہ میری قرآن کریم
تھوڑا سا جملہ کہتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا عشق اور محبت ہونی چاہیے تو کبھی بھی ان پہ کوئی آ جائے، ان کی عزت پہ آ جائے، ہمارا کم از کم دل تو لرز جائے۔ ہم مسلمان، ہمارے نبی پہ کسی نے کوئی بات کہی، خیر یہ الگ موضوع۔ میں نے قرآن کریم کی آخری آیت تلاوت کی، اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں، پھر ختم۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، ذکر سے کیا مراد ہے؟ احکام قرآنی، نماز، روزہ، حج، سب ملا لو۔ مفسرین نے اس پہ سب میں تفصیل بیان کی۔ اس نے اگر کاروبار کرتے ہوئے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، شریعت کو پیچھے ہٹا، اس نے نماز کے لیے بلایا گیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اس نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، نماز کے لیے نہیں آیا، پھر بھی کیا؟ اور وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جب وہ ان احکامات سے، قرآن سے، نماز سے، روزے سے منہ پھیرے گا اور دنیا کے مشاغل میں ہم اس کو پکا دیں گے۔ میں نہیں کہتا، قرآن وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن سے اندھا اٹھایا جائے گا۔ کہ دنیا میں یہ اندھا تھا، آنکھیں تھی دنیا میں، لیکن قیامت کے دن یہ اندھا اٹھایا جائے گا۔ کیوں؟ قرآن سے دوستی نہیں لگائی، نماز سے دوستی نہیں لگائی، احکام شریعت سے دوستی نہیں لگائی، اندھا تو اٹھایا جائے گا۔ اعراض کیا ہے اس نے شریعت سے، نہیں کہتا، قرآن کہتا، آگے بھی سنیں اللہ کی جواب وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، کہ بندہ سوال کرے گا، یا اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، ہماری آیات آئی، مولویوں نے ممبروں پہ بیٹھ بیٹھ کے تمہیں سنائی تھی، تم نے ان کی بات مانی تھی؟ نہیں مانی تھی نا؟ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، آج ہم نے تمہیں بھی بھلا دے جاؤ۔ نہیں کہتا قرآن کہہ رہے ہیں دنیا کے لیے اگر تم شریعت کو چھوڑے گے تو پھر ہم بھی تمہیں قیامت کے دن بھلا دیں۔ تو بس دوستوں اتنی سی التجا ہے کہ قرآن کے ساتھ دوستی لگا لو دوستی، چمک جاؤ دنیا میں بھی آخرت میں، اور تہیہ کرتے اٹھو کہ ہم اپنے خاندان میں سے، اپنی اولاد میں سے کسی نہ کسی کو ہم ضرور بنیں، یہ تاج، یہ فضیلت ہم ضرور حاصل کریں۔ جو کوئی حافظ بچے کو بناتا ہے اس کے لیے بھی فضائل ہیں، جو ان حفظاء علماء کے ساتھ تعاون کرتا ہے اس کے لیے بھی فضائل ہیں، سب کے لیے فضائل حق نہیں ہے تفصیل سے بات کرو، لیکن اتنی التجا ہے قرآن سے دوستی کرو۔ سورۃ یاسین یاد کرو، سورۃ ملک یاد کر لو، یہ تمہاری شفاعت کریں گے۔ قرآن کریم کی سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے سے پہلے تلاوت فرمائی۔ تلاوت کے بعد جب فرشتوں نے سنا تو کہا کہ کیا لوگ ہوں گے جو اس قرآن کو پڑھیں گے، اس کے حامل قرآن ہوں گے، ان پہ اللہ کی رحمت ابھی وجود نہیں، رحمت کی پہلے شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سے دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی دوستی، تاکہ یہ آخرت میں